السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ انہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ
ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج ہمارے دامن میں موجود ہے، مگر ہمارا دامن اس کے فیوز و برکات سے تہی دامن ہے۔ اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے رابطہ توڑے ہوئے ہیں اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ناآگاہ ہیں۔ اگر مسلمان ان تینوں چیزوں پہ نگاہ رکھتا ہے تو آج بھی اس کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سستی، یہ کوتاہی، عمل سے دوری، اس کا سبب واحد یہ ہے کہ جو چشمے ہمارے دل کو سیراب کر سکتے تھے ان سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، اس کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو منتخب کیا، اس قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی تعلیم و تدریس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اللہ قرآن میں جب اس تصور کا تذکرہ کرتا ہے تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ جو میرے محمد آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ کی تائید و حمایت میں اللہ ہے، اور جس کی تائید و حمایت میں اللہ ہو کائنات کی کوئی طاقت اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور فرمایا یہی نہیں، الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جہاں اللہ نے اپنی تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے وہاں صحابہ کے کردار کا بھی ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب اللہ نے تجھے طاقت تو دی ہے اپنے سبب بھی، لیکن تجھے مومن بھی ایسے مہیا کیے ہیں کہ ایسے مومن کائنات میں کہیں اور نہیں۔ یعنی قرآن کے اس تصور کے مطابق صحابہ جیسا کردار اسلام میں کوئی دوسرا نہیں۔ اب اس کردار پہ نگاہ رکھنا پڑے گی، اب اس کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کی کس طرح مدد کی، کس طرح تائید کی، اور کیسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس قرآن کو آگے بڑھانے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہم نے اس تصور کو پانے کی کوشش نہ کی، جب تک اس کو جاننے کی کوشش نہ کی کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا اس قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان کے جو ساتھی ان کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کرتے ہیں، اس دین کی آبیاری کے لیے ان کا کردار کیسا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ، اس ایمان کا اظہار کرو جو ایمان محمد کے صحابہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن مومنوں کو دین کی حمایت اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے منتخب کیا تھا، اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارے تصورات، اگر ہمارے خیالات ان لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ایمان ویسا ہی ہے، اصول ویسے ہی ہیں، سوچیں ویسے ہی ہیں، تو پھر کم از کم یہ سوچنا پڑے گا کہ آج ہمارے یہ حالات کیوں ہیں۔ یہ حالات کبھی نہیں بدل سکتے جب تک ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن نہ تھاما اور دوسرے میں محمد رسول اللہ کا فرمان، اور کردار وہ اختیار نہ کیا جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا۔ اس لیے کہ اللہ تو واضح کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت سے محمد رسول اللہ کو کھڑا کیا، اور ان کو طاقت جو مہیا کی ہے وہ مومنوں کی طاقت ہے۔ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات کا اظہار محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، یعنی اس دین کے لیے، اس نظریہ حیات کے لیے، اس نظام کے لیے جس کو قیامت تک نافذ کرنا تھا، اور مومن کی ذمہ داری تھی کہ اس کے لیے کوشش کرے۔ فرمایا کہ اس دین، اس تعلیم اور اس تصور کو آگے بڑھانے کے لیے، قیامت تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھ محمد کو منتخب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، ان کی ذمہ داری لگا دی، ان کا فریضہ بنا دیا کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ أَصْحَابِي، جہاں اللہ نے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، وہاں میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ مطلب کیا کہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی خواہش سے نہیں آئے۔ اصل بات سمجھنے والی، جب تک ہم اس کو نہ سمجھ سکے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے توحید و رسالت کی بیعت کی، نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی کوشش، جد و جہد اور توبہ کے بعد اللہ کی وہ رحمت شامل ہے جس کی بنا پہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو یہ صحابی مہیا کیے۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، فرمایا ان کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، اور ان میں اللہ نے ہی میرے لیے وزیر بنائے ہیں۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَجَعَلَ لِي وُزَرَاءَ، جہاں ان کو منتخب کیا ہے تو منتخب کر کے اللہ نے رابطہ توڑ نہیں لیا، بلکہ وزراء بھی اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ وانصارا، اور میرے حمایتی، میرے مددگار، میرے دین کو لے کے میرے ساتھ آگے چلنے والے، واسارا، اور سسرالی رشتہ دار بھی اللہ نے مجھے مہیا کیے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ قرآن کی تائید میں یہ ارشاد فرما دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ منتخب لوگ
نبی رحمت محمد رسول نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے نا، من سبہم فعلیہ لعنت اللہ، تو یہ عام حالات میں نہیں، معمولی بات نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ وہ بڑا سبب کیا ہے کہ ایک آدمی اس شخص کو برا کہتا ہے جس شخص کو اللہ منتخب کرتا ہے، یعنی جس ذمہ داری کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اس ذمہ داری کے سلسلہ میں اگر کوئی شخص اس پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ اس شخص پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی فقاہت پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی سمجھ پہ اعتراض کرتا ہے جس شخص نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اور ان کو منتخب اللہ نے کیا ہے، تو جو اس شخص پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کی فقاہت پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو اللہ پہ یوں اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہی ہے، اور ملعون ہی ہونا چاہیے اس کو۔ اس لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ لعنت ہے اللہ کی وملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے جہان کے لوگوں کی۔ جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، جو صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ لعنت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ پہ اعتراض نہیں کرتا، اصل اعتراض اللہ پہ کرتا اور محمد رسول اللہ پہ کرتا ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے سسرالی رشتہ دار بنائے ان کو، جن کو میرے لیے منتخب کیا ان میں میرے سسرالی رشتہ دار بنائے جو بیویاں محمد کے دامن سے وابستہ ہوئیں، جن خاندانوں کی، جن قبائل کی وہ یوں ہی میرے دامن سے وابستہ نہیں بلکہ اللہ نے وابستہ کی ہیں۔ لا یقبل اللہ یوم القیامہ صرفم ولا عدل، فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ دنیا میں کتنا ہی صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے، وہ کتنے نوافل پڑھنے والا ہے، وہ کتنے فرائض ادا کرنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے قیامت کو اللہ نہ اس کے نفل قبول کریں گے نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تعلق توڑنے کی بنا پہ، اپنے دل میں اپنے سینے میں بغض رکھنے کی بنا پہ، ان سے اناج رکھنے کی بنا پہ، ان سے دوری اختیار کرنے کی بنا پہ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی معرفت بتلا دیا کہ وہ انسان اللہ سے تعلق رکھنے والا نہیں اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام صحابہ کو شرف حاصل ہے، کوئی صحابی اس شرف سے جدا نہیں، یہ تمام صحابہ کے لیے۔ اور پھر ان تمام صحابہ میں اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اپنے خاص بنانے کے لیے، جیسے ہم اپنی پنچایت بناتے ہیں، کو مدرسی سوسائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کام کرنے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، کچھ مخصوص لوگوں کی ذمہ داری بنائی جاتی ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے، اور وہ بھی منتخب لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ ہی کے ہیں، لیکن ہے اللہ کے اشارے پہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ان مخصوص لوگوں کی باتیں مختلف اوقات میں صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ وہ باتیں ہم تک پہنچی۔ یعنی کونین کے آقا کے کہنے پہ صحابہ مکلف ہیں ان لوگوں کے احترام کے، ان کے وقار کے، ان کی عزت کے، کہ سب کچھ کریں، اور پھر ان کی معرفت جو ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں بھی یہ احساس دیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ محبت اور پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی عقیدت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے،
ایسے تم بھی محمد کے صحابہ کا احترام کرو، اور جو ان میں سے منتخب لوگ ہیں وہ تمہارے لیے قابل احترام ہونے چاہیے کہ وہ ان منتخب لوگوں میں خاص محمد نے اور اللہ نے منتخب کیے۔ ان کا تذکرہ محمد رسول اللہ عام حالات میں صحابہ سے کرتے، اور صحابہ میں ان لوگوں کا بہت احترام تھا۔ جس شخصیت کا آج تذکرہ مقصود ہے یہ بھی انہی منتخب افراد میں سے ایک فرد ہے جس کو اس تاج کا ہیرا سمجھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کونین کے آقا، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے، بات چلتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے لوگ میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، سمندر انسانوں کا، تا حد نگاہ انسان ہی انسان اللہ کی حضوری کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو رکوع کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں قیام کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے پرچوں کو بلند کرنے کا عہد کرنے کے لیے، فرمایا جب اکٹھے ہوتے ہیں اللہ ان فرشتوں میں ان لوگوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم نے انسان کی تخلیق پہ اعتراض کیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جانتا میں ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو کس طرح صف بستہ ٹھاچے مارتا سمندر اللہ کے حضور حاضر ہے، اللہ کی قوت، اس کی طاقت، اس کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور فرمایا وَبَاهَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خاصا، سارے عرفہ میں موجود لوگوں پہ اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور خاص عمر فاروق پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ کون تھا جس سے مکہ کی دھرتی کانپتی تھی؟ یہ کون عمر تھا جس کے متعلق زمانے کے کفر کے بڑے سردار کا اعتقاد تھا کہ اگر عمر چاہے تو اسلام کے بڑھتے ہوئے تحریک اور پھولتے ہوئے پودے کو کاٹ سکتا ہے؟ وہ عمر جس کی دہشت اور وحشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی جری سے جری، بہادر سے بہادر، جوان سے جوان آنکھ اٹھا کے عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا یارہ نہیں رکھتا تھا۔ اللہ کے فخر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو جس سے اس کی دھرتی کا ہر فرد ڈرتا ہے، جو زمین پہ تکبر سے چلتا تھا، جو انانیت کا علم بردار تھا، جس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کوئی طاقتور اس کے مد مقابل آنے کو تیار نہیں تھا، آج کس طرح میرے دربار میں سر جھکا کے رو رہا ہے۔ وَبَاهَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خاصا، جہاں تمام مومن، تمام مردوں پہ اللہ فخر کرتے ہیں، عمر پہ بڑا زبردست اور خاص کرتے ہیں فخر۔ یہ عمر پہ فخر کرنے کا سبب کیا؟ یہی کہ عمر ایک طاقتور انسان تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عمر پہ خاص فخر کرتا ہے فرشتوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ خاص شخص اللہ کا بھی انتخاب ہے اور محمد رسول اللہ کا بھی انتخاب۔ انتخاب کب کیا، کیسے کیا؟ جب حضور کے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اپنی جھولی کو پھیلایا اور کہا اللہ مکہ میں جو محمد کو مدد کے لیے چاہیے وہ عمر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ میرے محبوب اگر تیرے نزدیک عمر کی یہ حیثیت ہے تو تیری جھولی واپس نہیں جائے گی کہ عمر کو تیری جھولی میں رکھ دیا جائے گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر دیا اللہ نے، ایک پہلی بات وختار علی اصحابی، دوسری بات کہ اللہ کے نبی نے مخصوص لوگوں کو مختص کیا، اور تیسری بات کہ اس انتخاب کا خاص تعلق ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ، عمر فاروق کا۔ اور یہ عمر جب اسلام میں داخل ہوا تو پھر اس کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پہلے زمین پہ تکبر سے چلتا، انا فلا غیری، اب یہ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے اس کا سر فخر سے اٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کی چھاتی پھولی ہوئی ہوتی تھی، اور یوں چلتا تھا کہ جیسے معاشرے کا مالک ہو۔ اب عمر چلتا ہے، سر جھکا ہوا ہے، چھاتی جھکی ہوئی ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ اپنی ساری زندگی جو فاروق نے اسلام سے پہلے بسر کی، اس زندگی کے مقابلے میں آج جو زندگی اختیار کی ہے عمر فاروق نے، وہ زمین و آسمان کا فرق لیے ہوئے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ایمان نے اس کو کامل الایمان بنایا، اور اس چیز سے نوازا جس سے کسی مسلمان کو نوازا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق کا دور خلافت، بازار میں چل رہے، ایک مقام پہ ایک چوک میں سامنے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، دونوں کا ٹاکرا ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ علی المرتضیٰ السلام علیکم کہہ کے ہاتھ بڑھاتے ہیں امیر المومنین کی طرف، عمر فاروق نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑا نہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب سے رب سے وابستہ ہوا، اس کا خوف اس کے دل میں یوں بھرا کہ جب بھی اللہ یاد آ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ ما یبکی کا یا امیر المومنین، علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور روتے ہوئے علی المرتضیٰ نے دیکھا تو کہا ما یبکی کا، بات تو کوئی نہیں ہوئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ومن احق منی بالبقاء یا علی، علی عمر سے زیادہ رونے کا حق کس کو ہے؟ مطلب ارشاد فرمایا میرے سر پہ خلافت کا تاج رکھا ہوا ہے، مجھ کو امیر المومنین بنایا، میری ذمہ داری لگائی، اب علی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہوں، میں قانون کا نفاذ کرتا ہوں، میں دن رات اسلام کے احکامات کی بات کرتا ہوں، اور لا ادری مسیء ان ام محسن، مجھے علم نہیں، لا ادری مسیء انا، کہ میں اپنے فیصلوں میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، میرے فیصلے صحیح ہے کہ صحیح نہیں، ام محسن، مجھے علم نہیں۔ یہ عدم علم مجھے رونے پہ مجبور کر رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر میرا کوئی فیصلہ غلط ہوا؟ ہاتھ میں ہاتھ ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ تو عدل و حریت کے تاجدار ہیں، کون سا ایسا واقعہ ہے، کون سا ایسا امر ہے
جس کا فیصلہ آپ نے کیا ہو اور وہ فیصلہ صحیح نہ ہو. آپ نے جتنے فیصلے کیے وہ حق، جو قانون بنا کے نافذ کیا وہ حق، اور دن رات آپ اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں. آپ سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ روایت میں ہے کہ امیر المومنین پھر بھی روتے. علی المرتضیٰ جیسے انسان نے امیر المومنین کو بتلایا کہ جناب آپ کے کردار میں کوئی کمی نہیں، آپ کے کردار کے کسی رخ میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اس بنا پہ نہ روئیں. عمر فاروق پھر بھی روتے ہیں. روایت ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو یہ بھڑکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے گفتگو شروع کی. امیر المومنین، آپ کا کردار ایسا، آپ کے لیل و نہار ایسے، آپ کے فیصلے ایسے، آپ کے قانون ایسے، آپ نے تو مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا دیا ہے، اور آپ کا کردار تو سبب رہنمائی ہے. لیکن امیر المومنین کی ہچکیاں نہیں ہٹتی. حسین بھی ساتھ ہیں. پھر حسین نے ذکر کیا، فاروق اعظم کی تعریف کی، عمر فاروق کی توصیف کی، ان کے فیصلوں کو سراہا، اور بار بار عرض کی کہ امیر المومنین آپ جیسی شخصیت کوئی نہیں، کردار کا کوئی رخ ایسا نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے. آپ دنیا میں اللہ کی توحید کے نمبر 4 اور زمین پہ رب کا قانون نافذ کرنے والے عادل بادشاہ ہیں. جب حسن حسین نے بھی تعریف کی امیر المومنین فاروق اعظم کے عدل کی تو ارشاد فرمایا، اتشہدان بذالک یا ابن اخی، بچوں تم عمر کی عدالت، اس کے عدل، اس کے قانون کے نفاذ کے شاہد ہو کہ میں نے رب کی رضا کے لیے محمد کی اطاعت کے تحت سب وہ کام کیا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. اتشہدان بذالک، اس کی گواہی دیتے ہو. حدیث میں ہے کہ جب عمر فاروق نے یہ کہا تو بچے پریشان ہوئے کہ امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کا کون ہے؟ کہاں فاروق اور کہاں ہم؟ آپ کہتے ہیں اتشہدان، آپ کی گواہی، آپ کے کردار کی گواہی، آپ کے عدل و انصاف کی گواہی، اسلام سے محبت کی گواہی، اللہ سے تعلق کی گواہی، رسول سے غلامی کا دعویٰ، اس کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہے. اگر فسقطا فنظر الی ابیہما، اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بابا یہ کیا سوال کرتے ہیں. فرمایا اشہدوا وانا معکما من شہید، فرمایا اعلان کرو، کہا فاروق کے سامنے کہ تم نہیں، میں بھی قیامت کے ساتھ عمر کی گواہی دیں گے کہ اللہ زمین پہ عمر جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا. علی المرتضیٰ، حسن و حسین اس بات کا اظہار عمر فاروق کے سامنے کرتے ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میرا گواہ کون ہوگا؟ فرمایا علی نے، میں تمہارا گواہ، حسن تمہارا گواہ، حسین تمہارا گواہ، اور تم جیسا کائنات میں کوئی خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد کا داماد تمہارا گواہ، ان کے وہ نواسے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کا سردار کہا ہے، وہ عمر فاروق کی عدالت کے گواہ بن رہے ہیں. ایسا کردار نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا تھا. اور ان کے متعلق تاریخ میں، احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی فاروق نماز میں کھڑے ہوتے اور وہاں وہ آیت آ جاتی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، اتنا روتے فاروق اعظم، اتنا روتے کہ روتے روتے گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے، آنکھوں کے آنسوؤں کے پرنالے جاری ہوتے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، جس کے دل میں خوف اللہ کا پیدا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے بہہ جائیں آنسو رخساروں پہ، فرمایا ان رخساروں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. عمر فاروق پہ یہ گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا عام طور پہ.
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مقام ذکر کرتے، کہتے ہیں کہ جب ابو لؤلؤ نے محمد رسول اللہ کے اس غلام پہ حملہ کیا، زخمی ہو گئے، بچنے کی امید نہیں، صحابہ جاتے ہیں، دلیری دیتے ہیں، امیر المومنین اس سے پریشان نہیں، علی المرتضیٰ بھی گئے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا عمر فاروق کو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ہیں اور رخساروں سے بہتے ہوئے داڑھی سے بہتے ہیں۔ معیوب کی کا یا امیر المومنین کیوں روتے ہیں سرکار آپ؟ ارشاد فرمایا، علی آسمان کے فیصلوں کا عمر کو نہیں علم، میں نے بڑے فیصلے کیے ہیں، ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اَيَذْهَبُ إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ، روتا اس لیے ہوں کہ جس سفر پہ اب جا رہا ہوں اس کے انجام کا علم نہیں، میرے کردار کی بنا پہ، میرے افعال کی بنا پہ، میری حکومت کی بنا پہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ یاد میں داخل کیا جائے گا۔ امیر المومنین میں جس بنا پر ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم تختہ عرش پہ فاروق جیسا انسان کو کم ہی نظر آتا ہے۔ اس کی گواہی ان لوگوں نے دی ہے جن سے بڑھ کے قابل اعتماد انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین اسی بات پہ آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کا سبب یہی ہے؟ ہاں علی، فرمایا ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری لیجئے، میں نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کانوں کے ساتھ سنا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے تھے، سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہا ہے، اور جنت میں جانے والے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار آپ کو گردانا ہے۔ نبی رحمت نے کس بات پہ آپ رو رہے ہیں؟ شاہد انتا یا علی بالجنہ، فرمایا جنت کی اس خوشخبری پہ تم گواہ ہو علی؟ اس کی نام امیر المومنین، میں گواہ ہوں، میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ کے یہ سن۔ فرمایا عمر فاروق دیکھتے ہیں حسن پاس ہیں، فرمایا فشد علی ابیک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عمر من الجنہ، فرمایا حسن اپنے باپ کی بات کی صداقت کی تائید کرو کہ محمد الرسول نے فرمایا عمر جنتی انسان ہے، اس سے بڑھ کے جنت کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ دماغ ٹھیک ہو، دل میں بغض نہ ہو، حسد و نات سے صاف سینہ ہو، تو انسان محمد الرسول اللہ کی باتیں سن کے احساس پیدا کرتا ہے کہ عمر ابو بکر کو جنت کے لیے نہیں بلکہ جنت کو ابو بکر کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کو عمر کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنت کے اصل وارث یہ ہیں۔ باقیوں کی بات بعد میں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کے اس کردار کو دیکھا جائے ان کے سامنے، اور علی المرتضیٰ کو جتنی عقیدت عمر فاروق سے تھی نا، اس سے بڑھ کے عقیدت نبی کریم کے بعد کسی سے نہیں، انتہا کی عقیدت ہے۔ پیار تو اس سے بھی ہے جس کو اس سے افضل اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کی بیٹی فاروق اعظم کی بیوی، یہ احترام کا بڑا رشتہ۔ صحابہ اپنے صحابہ میں یعنی احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوفہ میں ایک شخص آتا ہے، امیر المومنین کی باتیں سنتا ہے، گفتگو سنتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، بات ختم ہوئی تو کہنے لگا ما رأیت احدا خیر منک، علی تجھ سے بہتر ان آنکھوں نے انسان دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے چودھری ہوتے بٹ صاحب، فنے خان صاحب، جھوٹی تعریف کر دو، پھول جاتے ہیں کہ تعریف ہو رہی،
ان کو سچی بھی گوارا نہیں تھی. اور اللہ کی قسم مومن کا کردار یہ ہے جس کردار کو ہم کھو گئے. ہم جھوٹی تعریف میں پھولے نہیں سماتے جس کے متعلق کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ پہ اترنے والے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ جھوٹی تعریف پہ اتراتے ہیں یہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. ہماری زندگی ہی ایسی ہے. چوری صاحب کو سلام کر دو, پھولے نہیں سماتے. جان بچانی ہو تھانے سے چوری صاحب کے حضور چلے جاؤ, جناب آپ کے علاوہ تو وہ کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا. چوری صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کہتا ہے ما رأیت احدا خیر من کا, علی تجھ سے بہتر ان آنکھوں نے انسان دیکھا ہی نہیں. علی المرتضیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں. فرمایا آرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لا امیر المومنین, نہیں دیکھا امیر المومنین. ارایت ابو بکر و عمر, ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ لا یا امیر المومنین. امیر المومنین میں نے آپ کی توصیف اور تعریف کی ہے, آپ مجھ سے نبی پاک کے متعلق پوچھتے ہیں, صدیق و فاروق کے متعلق پوچھتے ہیں, سبب کیا ہے؟ فرمایا اگر تو کہہ دیتا کہ ان آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے, ان کو دیکھنے کے بعد تو نے یہ کہا کہ تجھ سے بہتر نہیں, میں تیری گردن قلم کر دیتا کہ کائنات میں محمد سے بڑھ کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اگر تو کہتا کہ میں نے صدیق و فاروق کو دیکھا ہے اور پھر تو نے میرے یہ الفاظ کہے ہیں, فرمایا لا قوبتا, میں تجھے ایسی سنا دیتا کہ تو عبرت بن جاتا انسانوں کے لیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب ان کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے متعلق ہمارے دلوں میں حسد, اناد اور بغض ہے. یہی نہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داماد نبی اکرم کے سسر ابو بکر اور ان کے سسر عمر کی باتیں کرتا ہے اور کی تعریف کرتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کے بڑھ کے ہے, بیٹھے ہوئے کوفہ کی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ میری بات سنو. سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, بیٹھ کے ممبر رسول پہ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ لوگ مجھ کو ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لوگ مجھ کو ابو بکر عمر پہ فضیلت دیتے ہیں. میں ان لوگوں کو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں. فمن سمعتہ بعد ھذا اليوم, فرمایا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میں ابو بکر عمر سے افضل ہوں. کائنات کا بڑا جھوٹ, خبردار کوئی شخص ابو بکر عمر پہ مجھے فضیلت نہ دے. فمن سمعتہ بعد ھذا اليوم, اور اگر آج کے بعد میں نے کسی کی زبان سے یہ سنا, فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي, جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹے کے 80 کوڑے اس آدمی کو ماروں گا جو ابو بکر عمر پہ مجھ کو فضیلت دے گا کہ کائنات میں محمد کے بعد ابو بکر عمر سے افضل کوئی انسان نہیں. اس کا یہ سبب کیا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا تعلق, جس تعلق کی بنا پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ان صحابہ کی آنکھوں کے تارے تھے جن کے متعلق نبی کائنات نے کہا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا, جو میں نے ابتدا میں اس کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ اپنی وجہ سے نہیں, میری وجہ سے نہیں, اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے منتخب کیے. ان کے سرتاج تھے, ان میں منتخب تھے, اور ان کا ادب و احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا کرتے تھے کہ اپنے باپ دادا سے بھی بڑھ کے. ایک کردار ہے ان کا اور پیار کی انتہا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں.
بیٹھے ہوئے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، پیغام ملتا ہے کہ ابو عمر فوت ہو گئے. علی المرتضیٰ کو پیغام ملتا ہے، خبر ملتی ہے کہ عمر فوت ہو گئے. دل بوجھل ہے، جسم ٹوٹا ہوا، تھکے تھکے قدموں کے ساتھ فاروق اعظم کے گھر جاتے. یہ بھی احساس ہوگا کہ میری بچی فاروق کے گھر تھی، وہ ران ہو گئی. لیکن اصل جو علی المرتضیٰ کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے وہ بات کچھ اور تھی. بوجھل قدموں کے ساتھ عمر فاروق کے گھر میں جاتے، اندر گئے. عمر فاروق کفن میں لپٹے ہوئے، سسکیاں آ رہی، کچھ لوگ آگے بیٹھے ہوئے. ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی المرتضیٰ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ایک شخص میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور سسکیاں بندھی ہوئی ہیں اس کی. کہتا ہے ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک. کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو پریشان ہو کے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے. آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور فاروق پہ انگلی اٹھانے والوں، تمہاری انگلی فاروق پہ نہیں، نبی پاک کے صحابہ کے کردار پہ اٹھتی ہے، ان کی گفتار پہ اٹھتی ہے اور ان کے ایمان پہ اٹھتی ہے. جو صدیق پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو صدیق کو تان کرتا ہے، جو فاروق کو تان کرتا ہے، جو عثمان کو تان کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ ان کو تان نہیں کرتا، وہ محمد رسول اللہ پہ تان کرتا ہے. اور محمد رسول اللہ کے ان اخص صحابہ پہ جو ان کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں ما خلفت احدا، تو نے کوئی آدمی پیچھے ایسا نہیں چھوڑا، احب الی، جو میرے نزدیک محبوب ہو، ان القی اللہ بمثل عملہ منک، کہ میری خواہش ہو اللہ جب میں قیامت کو تیرے دربار میں جاؤں تو میرے بھی اعمال ایسے ہونے چاہیے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے وقت فاروق کے سرہانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کاش میرے بھی عمل ویسے ہوں جیسے عمر کے عمل ہیں. ان لوگوں کا احساس، ان لوگوں کا ادراک محمد الرسول اللہ کے ان صحابہ کے متعلق ہے جنہیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کو درد دیتا ہے، جو ان کو تکلیف دیتا ہے، جو ان کو اذیت دیتا ہے، وہ محمد کو اذیت دیتا ہے. اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار، جو ساری باتیں میں نے عرض کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کردار کی تصویر اور اس کردار کو کس طرح ساختے ہیں، اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں ان سے محبت کے، ایمان کے چراغ جلانے کے لیے محمد رسول نے بہت سارے رخ اختیار کیے اپنی زندگی میں. تشریف فرمائے صحابہ، ارشاد فرمایا صحابہ آج جبریل آئے. موڈ کی بات ہوتی، کہتے ہیں صحابہ کو جبریل آئے تو میں نے کہا جبریل جو فضائل عمر کے فرشتوں میں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی عمر فاروق وہ شخصیت ہے جس کے فضائل زمین پہ نہیں آسمان کے باسی بھی بیان کرتے، مجھے وہ فضائل عمر کے بتاؤ جو آسمان کے فرشتوں میں مشہور ہیں. یہ نہیں کہا جو آسمان کے فرشتوں میں ہوتے ہیں، بلکہ کہا خاص مشہور. ایک اچھا انسان ہے، اس کی کچھ عادتیں سارے لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن بہت ساری عادتیں سارے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمام فضائل بیان کرو،
جو فاروق کے ہیں، بلکہ ارشاد ہوا جو مشہور ہے فرشتوں میں عمر کے فضائل وہ بیان کرو۔ جبریل مسکرا کے محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو احدثک بفضائل عمر الف سنۃ الا خمسین عاما ما نفدت فضائل عمر۔ اللہ کے نبی فرشتوں میں جو عمر کے فضائل مشہور ہیں 950 سال عمر نو کے برابر بیان کرتا رہوں تو عمر کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ عمر وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو یہ دیا، اور عمر نے اسلام کو کیا دیا؟ ساری زمین کے کافروں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اللہ نے یہ عمر کو دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، کسی عام آدمی نہیں کہا۔ اور دیکھو یہ فضائل جو فرشتوں میں ہے اللہ کا وہ نبی بیان کرتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ صادق انسان ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ایسے صادق ہیں کہ اپنے منکر اور کافروں کو کہا سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ اہل مکہ میری نبوت پہ اعتراض کرتے ہو، رب سے تعلق پہ اعتراض کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتے دیکھا کہ نہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ تمام مکہ کے افراد جو محمد رسول اللہ کے مخاطب تھے انہوں نے کہا محمد آج تک ان کانوں نے تیری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ مکے کا بدترین کافر ابو لہب بھی کہتا ہے کہ تو سچا ہی سچا ہے، ابو جہل بھی کہتا ہے تو سچا ہی سچا ہے، لیکن آج کا مسلمان کہلانے والا کہتا ہے کہ نہیں محمد سچا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سمجھتا ہو تو جو فضائل اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے بیان کیے ہیں اس پہ ایمان نہ ہو، ان کا سمجھتے نہیں ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے معراج کی رات گئے اللہ کے پاس، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جس جنت کا وعدہ میں مسلمانوں سے کرتا ہوں اپنے متی و منقاد لوگوں سے کرتا ہوں، اس جنت کو دیکھ رہے ہیں؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا اور جنت دیکھی میں نے۔ کہا تمام جنت کو دیکھتے دیکھتے ایک محل نظر آیا، میں اس محل میں کھو گیا، سونے کا محل تھا، اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت محل کہ میں اس میں کھو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس کا یہ گھر ہے؟ یعنی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ ساری جنت کو چھوڑ کے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ محل کس کا ہے؟ لشاب من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول ارشاد نے فظننت انی انا ہوا، میں نے کہا کہ اگر یہ قریشی نوجوان کا ہے تو محمد سے بڑھ کے اس کا کوئی حقدار نہیں۔ انی ظننت انا ہوا، میں نے سمجھا کہ اس کا مالک میں ہوں۔ اور اتنا خوبصورت محل کے کونین کے آقا نے فرشتوں سے سنا تو فظننت، میں نے گمان کیا، میں نے سمجھا، میں نے یقین کیا کہ یہ میرا محل ہے۔ فرمایا ومن ہوگا، وہ قریشی جوان کون ہے جس کا یہ محل ہے؟ قالو عمر ابن الخطاب، فرشتے کہنے لگے یہ عمر خطاب کا گھر ہے۔
کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھا عمر کی طرف، ارشاد فرمایا عمر میرا دل چاہتا تھا تیرے محل میں داخل ہو جاؤں۔ خوبصورتی کا اندازہ کرو جو فاروق اعظم کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ عمر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ اس کی غیرت کیا ہے؟ اور خدائے لا شریک کی قسم، ترازو لے لو، پھیتا لے لو، ماپنا چاہو تولنا چاہو تو فاروق کی غیرت اسلام کو تولا ہی نہیں جا سکتا، اتنا بڑا غیرت مند انسان تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ سر جھکا لیا، پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کاش آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے ہی میں نے غیرت کرنی تھی، میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو، قیامت تک کے انسانوں کو اس بات کی تنبیہ کر دی ہے کہ محمد کے صحابہ محمد کے لیے انتہا میں خدا ہے۔ جو محمد کے صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اور فرمایا من سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف یوم القیامت صرف ولا عدل۔ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے قیامت کے دن نہ اس کے صدقات قبول کیے جائیں گے اور نہ اس کے فرائض اور نوافل قبول کیے جائیں گے۔ یہ بد نصیبی ہے اس انسان کی جو محمد رسول اللہ کے صحابہ سے اعراض کرتا ہے، یا ان پہ تان کرتا ہے، ان پہ اعتراض کرتا ہے۔ ان پہ تان اور اعتراض اس کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ صحابہ پہ اعتراض کرنے والا جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور جنت کے باغوں کی خوشبو آئے گی۔ اس بد نصیبی کا وہ شکار ہے جس کے دل میں محمد کے صحابہ کا بغض ہے۔ اپنے دلوں سے اس کو نکالو، اگر اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا محل بننا ہے تو اللہ کی آواز پہ لبیک کرو، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کرو، یہی ایمان ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔